لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اللہ تعالی کو یاد کرنے کے دو طریقے بتائے اور فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں جب تک کہ وہ مجھے یاد رکھے. انا مع عبدی ما ذکرنی، جب تک وہ مجھے یاد رکھے. یہاں مراد دل کی یاد ہے کہ دل میں اپنے یاد رکھے. اور آگے فرمایا وتحرکت بی شفتاہ، اور میرے ذکر کے ساتھ اس کے ہونٹ ہلتے رہیں. یہ دوسرا ذکر ہے جس کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اذکروا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ کو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، بہت کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کوئی کام نہ کرے، بس ذکر الہی میں ہی مشغول رہے. ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے طبیعت میں تحمل بھی نہیں رہے گا. ایک وقت، ہر چیز کی برداشت کا ایک وقت ہوتا ہے. لہذا اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں. بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہے وہ دراصل ذکر میں ہی مشغول ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ذکر قلبی جس کا اس حدیث شریف میں ذکر فرمایا گیا. عرض کیا جا چکا ہے، جہاں دین کی بات سنائی جا رہی ہو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں. نماز گھر سے پڑھ کے آئیں. اور یہاں سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، یعنی جب بات دین کی ختم ہو جاتی ہے تو سنتوں کا باقاعدہ وقت دیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو سنتوں کا وقت ہی نہیں دیا جا رہا اور بلا ضرورت پابندی لگائی جا رہی ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے. لوگوں نے دین کو سیکھا ہی نہیں. اصل میں بات یہ ہے دین کو سیکھا نہیں. دین کا ایک غلط رخ موجود ہے سب کے سامنے، اسی پہ وہ چل رہے ہیں. کوئی جس کو بھیڑ چال کہا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے اگر ہم بھی بزرگوں کے صحبت یافتہ نہ ہوتے، اللہ والوں کو، دین پر عمل کرنے والوں کو ہم نے نہ دیکھا ہوتا تو ہم بھی دوسروں ہی کی طرح ہوتے، عام لوگوں کی طرح. ہمیں یہ بتانے کی جرت بھی نہ ہوتی لوگوں کو، نمازیوں کو کہ یہ غلط ہے طریقہ. ہمت بھی نہیں پاتے بعد میں. تو
اور جہاں تک گنجائشوں کا تعلق ہے یہ بھی سن لیجیے، یہ بہت کہا جائے گا آپ کو، گنجائشوں پر عمل کر کے تو امت کا یہ حال ہوا ہے. گنجائش ہے جی، گنجائش ہے. بھائی اگر گنجائش پہ عمل کریں تو اصل مسئلے پہ عمل کرنے کے لیے کیا فرشتوں کی جماعت اترے گی؟ یہ ایک سوال ہے میرا. اصل مسئلے پر کون عمل کرے گا؟ اگر سبھی گنجائش پہ عمل کرنے لگے تو اس طرح تو دین مست ہو کے رہ جائے گا. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. سچی بات یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی اسلام نافذ نہیں ہے. مسجدوں کی عمارتیں قائم ہیں، ان میں دین کی روح اور شریعت کس کو کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے، مسجدوں میں بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی کوشش کرے تو اس کے مخالف بہت ہیں. یا اللہ. تو ایک تو ہے دل کی یاد، دل ذکر قلبی جس کو کہا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دل، اللہ کی یاد کسی کے دل میں جگہ بنا لے. اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جس کا اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ انا مع عبدی ما ذکرنی، جب تک بندہ مجھے یاد رکھے اپنے دل میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. یہ حاصل کیسے ہوتی؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، اور بہت کم ایسے تابعین ہوں گے جنہوں نے اتنے صحابہ کی زیارت کی ہو جتنوں کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی. تحنیک ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی تحنیک فرمائی، دعا فرمائی. 120 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. ان الحسن البصری قد رأى 120 صحابیا، محدثین نے یہ بات لکھی ہے. 120 صحابہ کی زیارت کرنے والے، اور ان کی تفسیر حسن بصری مشہور ہے. اسی تفسیر حسن بصری میں انہوں نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، حساب کے وقت سے ڈرا، اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، روک لیا، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو یہ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ جنت تو جنت ہے، وہ تو مل جائے گی آخرت میں، اور وہ ایک ہی ہے. 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ 2 جنتوں سے مراد، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 جنتوں سے مراد یہ ہے کہ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا. ایک جنت تو دنیا میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی حضوری کی، کہ یعنی ہر وقت دل میں اس کو اللہ تعالیٰ کا خیال حاصل رہتا ہے. کس طرح؟ گناہ سے بچنے کی وجہ سے. اور گناہ سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ بھائی یہ سوچ لو کہ اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی ہمارے پاس فردن فردن آئے گا، کوئی اور نہیں ہوگا، ہم ہوں گے اور وہ ہوگا. لاؤ حساب دو، فلاں وقت میں یہ گناہ کیوں کیا تھا، حساب دو لاؤ. تو بس اس منظر کو ذرا سوچ لے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو فرمایا ایک جنت تو یہ ہے جو دنیا میں ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرما دیں گے گناہ سے بچنے کی برکت سے.
اور جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا دھیان ہر وقت نصیب فرمائیں گے، جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، تو اللہ اس کے ہر وقت ساتھ رہیں گے. یہی اس حدیث کا مفہوم ہے، انا مع عبدی ما ذکرنی. جب تک بندہ مجھے اپنے دل میں یاد رکھے، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اور جس کے اللہ ساتھ ہو جائے تو اس کو کیا ضرورت، کس چیز کی ضرورت رہ گئی؟ جو اللہ تک پہنچ جائے، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ ہو، تو کیا کس چیز کی ضرورت رہ گئی؟ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے اکابر میں سے تھے. ایک مرتبہ جہاز میں سفر کے دوران ان کا نواسا بھی ساتھ تھا، چھوٹا بچہ تھا. تو وہ نیچے جب جہاز اڑا تو اس نے نیچے دیکھنا شروع کیا. پہلے گاڑیاں، عمارتیں، مکانات چھوٹے چھوٹے نظر آئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب بہت زیادہ بلندی پر جہاز چلا گیا تو سب غائب. تو ان کے نواسے نے بتایا کہ نانا دیکھیے چھوٹی چھوٹی عمارتیں اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اور جب وہ غائب ہو گئی تو اس نے کہا نانا ساری عمارتیں، سب گاڑیاں غائب ہو گئیں. فرمایا کہ دیکھو بیٹا، یہ تو ظاہری بلندی ہے، ظاہری طور پر ہم نے ایک بلندی اختیار کر لی، اونچائی پر چلے گئے تو ساری دنیا ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گئی. دنیا کے مکانات، بڑی بڑی دنیا کی محلات، عمارتیں، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئی. یہ ظاہری بلندی سے ہوا. اور جو حقیقی بلندی پہ پہنچ جائے، اللہ تک پہنچ جائے، اس کی نظر کہاں جائے گی دنیا پر اور دنیا کی دولت اور گاڑیوں پر. تو جس کو اللہ حاصل ہو جائے تو اللہ تو خالق جنت ہے، جنت کا پیدا کرنے والا. جنت تو مخلوق ہے، جنت کا پیدا کرنے والا جس کو حاصل ہو جائے تو یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے جو اس کو حاصل ہو گئی. تو یہ گناہ سے بچنے کی بدولت ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے. اور دوسرا جس کا ذکر فرمایا یہاں پر، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، جب تک کہ میرے بندے کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہیں تب بھی میں اس کے ساتھ ہوں. اللہ، یہ اس کی مختلف صورتیں، تسبیح ہے سبحان اللہ پڑھنا، تحمید ہے الحمدللہ پڑھنا، تکبیر ہے اللہ اکبر پڑھنا، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، تحلیل کہا جاتا ہے. اور درود شریف ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہی داخل ہے. بلکہ درود شریف میں تو دو نعمتیں حاصل ہیں. بیک وقت اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہوا، بیک وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر مبارک ہوا. تو درود شریف ہے، تلاوت ہے قرآن کریم کی، استغفار ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا ہے. دعا میں اگرچہ کہ دنیا ہی کی کوئی چیز مانگ رہا ہو لیکن اللہ سے مانگ رہا ہو حلال طریقے سے، تو یہ دعا بھی عین عبادت ہے. تو یہ تمام صورتیں اللہ کے ذکر میں داخل ہیں. تسبیح ہے، تحمید ہے، اور تکبیر اور تحلیل، درود شریف، تلاوت، استغفار اور دعا، یہ 8 صورتیں ہیں ذکر کی، زبان سے ذکر کی. یہ 2 قسمیں تو یہی ہو گئیں کہ ذکر قلبی یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ گناہ سے بچنے کی بدولت. ہر وقت اللہ تعالیٰ دل میں اپنی یاد نصیب فرما دیتے ہیں. ذکر لسانی کی یہ صورتیں ہیں جو 8 صورتیں ہیں، اور ان میں ایک یہ جو مسنون دعائیں ہیں، یہ بھی یا تو تسبیح ہوتی ہے ان میں، یا اللہ کی تعریف ہوتی ہے، یا اللہ کی بڑائی ہوتی ہے جس کو تکبیر کہا جاتا ہے، یا تحلیل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ. ان میں سے ہی کوئی صورت ہوتی ہے. تو جتنی مسنون دعائیں ہیں، اگر کوئی ان کا بھی اہتمام کرنے والا ہو، بقدر ضرورت ذکر بھی کرتا ہو اور تلاوت وغیرہ بھی کرتا ہو، دعا بھی کرتا ہو، درود شریف استغفار کا بھی اہتمام کرتا ہو، تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید اس کا بھی اہتمام کرتا ہو، تو بس یہ
اس آیت کے ذیل میں داخل ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس میں یہ داخل ہو گیا. تو دو صورتیں تو یہ ہیں کہ اللہ اپنی یاد اس کے دل میں ہر وقت نصیب فرمائے، دوسرے یہ کہ اس کے ہونٹ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہلتے رہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو بظاہر جس کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ذکر میں داخل ہے، حالانکہ وہ ذکر میں ہی داخل ہے. مثلا والدین کی خدمت، کوئی والدین کی خدمت میں مصروف ہے، نہ اس کی زبان ہل رہی ہے نہ ہونٹ ہل رہے ہیں، مگر چونکہ والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے تو یہ بھی ذکر میں ہی شامل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو شخص بھی اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو تو یہ والدین کی خدمت بھی تو اللہ کی اطاعت ہے، لہذا یہ بھی ذکر ہی کی صورت میں داخل ہے. کسی کو پانی پلا رہے ہیں، نہ ہونٹ ہل رہا ہے نہ زبان ہل رہی ہے، ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ ذکر میں داخل ہے. ایک شخص اپنی حلال روزی کے کمانے میں مصروف ہے، ایک بڑھئی لکڑی کو کاٹنے میں مصروف ہے، لوہار لوہا کو پیٹنے میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اگرچہ کہ وہ ذکر، اس کی زبان ذکر میں مشغول نہ ہو، ہونٹ اس کے نہ ہل رہے ہوں، لیکن یہ ذکر میں ہی داخل ہے. حلال روزی بیچتے ہوئے بہت سے لوگ آوازیں لگاتے ہیں، سبزی والے آوازیں لگاتے ہیں، پھل والے آوازیں لگاتے ہیں. تو چونکہ حلال روزی کمانا فرض ہے تو اس آواز لگانے پر بھی تسبیح سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تسبیح تو نفلی چیز ہے، اور حلال رزق کمانا یہ فرض ہے، لہذا جو فرض میں مشغول ہو اس کو نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اگرچہ کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مال کی آواز لگا رہا ہے، اور یہ کہاں ذکر الہی ہے، نہ وہ تسبیح کر رہا ہے، نہ درود شریف پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اپنے مال کو بیچنے کے لیے آواز لگا رہا ہے. لیکن یہ عین ذکر الہی میں داخل ہے، اس لیے کہ وہ ایک حلال کام میں مشغول ہے، رزق حلال کی، کسب رزق حلال میں مشغول ہے. اس لیے فرمایا کہ انا مع عبدی ما ذکرنی، کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. یہ حدیث قدسی کی تعریف ہے. حدیث قدسی بہت سے علماء نے احادیث قدسیہ کو جمع کیا ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ فرمایا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کلام جس کلام کی نسبت آپ اپنے رب کی طرف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں، وہ حدیث قدسی ہے. کلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہو، نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہو، وہ حدیث قدسی ہے. تو یہ بھی حدیث قدسی ہی ہے کہ انا مع عبدی ما ذکرنی، جب تک بندہ مجھے یاد رکھے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، یا وہ میرے ذکر سے اس کی زبان حرکت کرتی رہے. اسی لیے کثرت ذکر کی کروائی گئی ہے. تلاوت، قرآن کریم کو 2 مرتبہ سال میں ختم کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے. اگر کسی نے ادا نہ کیا تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا. کسی نے صحیح طرح قرآن کریم کو پڑھا نہیں، شاعر کا کلام اس کے سامنے ہی غلط پڑھا جائے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. لیکن اللہ کا کلام جیسے چاہو پڑھ دو. فوت کو سین پڑھ دیتے ہیں، تو کو تا پڑھ دیتے ہیں، ہا کو ہا پڑھ دیا جاتا ہے. یہ تجوید کا سیکھنا فرض ہے، فرض. اس میں عمر کی قید نہیں ہے. کوئی بڑی عمر کا ہو اس پر بھی فرض ہے کہ بھائی اب تو میری عمر گزر گئی. بھائی عمر گزر گئی، اس سے فرضیت تھوڑی ہٹ گئی. اگر آپ نے تجوید کو نہیں سیکھا تھا اور عمر آپ کی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، تو تجوید کی فرضیت تھوڑی ہٹ گئی، یہ تو فرض رہے گا. لہذا شرمانے کی بھی ضرورت نہیں. قیامت کے دن کی شرم سے بچنا چاہیے. اس دن جو شرم آئے گی اس سے بچیے. دنیا کی شرم کو، بے شک دنیا کی شرم کیا حیثیت رکھتی ہے اس شرم کے آگے جو قرآن صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن ہوگی. اس لیے یہ قرآن کریم کا حق ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے. پڑھنا ضروری ہے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضروری ہے. پھر ذکر کرنا،
اس کی ترغیب دی گئی کہ ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. اور پھر مسنون دعاؤں کی عادت ڈلوائی گئی. کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو، کھانے کے شروع کرو تو یہ پڑھو، کھانے کے دوران یہ پڑھو، کھانے کے آخر میں یہ پڑھو. کہیں کسی کی دعوت میں جاؤ، کھانا کسی کی دعوت کا کھا رہے ہو تو یہ پڑھو، اس کے لیے الگ دعائیں. کپڑا پہنو تو یہ پڑھو، بیت الخلا جاؤ تو یہ پڑھو، بیت الخلا سے واپس آؤ تو یہ پڑھو، کھانے کے دوران یہ پڑھو دعائیں. کھانے کے دوران کی بھی دعائیں. کھانے میں ایسے مشغول بعض لوگ ہوتے ہیں کھانے کے دوران کی دعا یاد نہیں رہتی، بلکہ بعض لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتی کہ کھانے کے دوران کی بھی کوئی دعا ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، ایک دعا تو یہ ہے. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، دوسری دعا، دوسری روایت میں یہ دعا آئی ہے کہ یہ دعا پڑھو. کبھی آپ یہ پڑھتے تھے، کبھی یہ دعا پڑھ لیتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سونے کے لیے لیٹو تو یہ دعا پڑھو، سو کر اٹھو تو یہ پڑھو، گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو. بس یہ تو رٹ لگوائی گئی ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کی. کیا وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب تک میری زبان، اس کی زبان میری یاد میں حرکت کر رہی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. تو اگر کوئی یہ تلاوت بھی کرتا ہو، ذکر کا بھی اہتمام کرتا ہو، مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا ہو، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں بھی مشغول ہوتا ہو، تو یہ مکثرین فی ذکر اللہ میں داخل ہے، یعنی کثرت سے ذکر کرنے والوں میں داخل ہے، جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور ذکر عجیب چیز ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے ذکر ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے. ذکر ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے، یعنی ذکر اپنے کرنے والے کو اللہ سے ملا دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.